ذی قعدہ کا مہینہ پرانے زمانے کی بوڑھی لوگوں کے نزدیک مشہور ہے، یہ بندے نواز کا مہینہ ہے۔ ذی قعدہ کا مہینہ بندے نواز کا مہینہ ہے۔ کیوں یہ بندے نواز کا مہینہ مانا جاتا ہے؟ اس مہینے کی 16 یا 17 تاریخ کو حضرت خواجہ گیسو دراز بندے نواز گلبرگہ شریف میں جو رہتے ہیں، ان کی وفات اس مہینے کی 16 یا 17 تاریخ کو ہوئی ہے، تو اس نسبت سے اس مہینے کو بندے نواز کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ بزرگان دین سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت خواجہ گیسو دراز کا نام محمد تھا اور حسینی تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے۔ حضرت حسین حضرت علی کے بیٹے تھے۔ 22 واسطوں سے حضرت علی کے خاندان سے ہوتے ہیں، 22 واسطوں سے حضرت خواجہ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الفتح تھی، آپ کا لقب صدر الدین تھا، اور بعض لوگوں نے الولی الاکبر اور بعض لوگوں نے الصادق بھی آپ کا لقب مانا ہے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے آپ مرید تھے اور انہی کے خلیفہ تھے۔ 7 سال کی عمر میں حضرت خواجہ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ حافظ بن گئے، 7 سال کی عمر میں۔ 4 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا، والدہ اور نانا نے پرورش فرمائی، اور 15-16 سال کی عمر میں اپنے بھائی حسین چندن کے ساتھ جا کر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی۔ 15-16 سال کی عمر میں بیعت ہوئی، 19 سال کی عمر میں عالم حافظ مفتی سب بن گئے۔ 19 سال کی عمر میں حضرت خواجہ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے انتقال کے بعد 44 سال تک تقریباً خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی مسند پر بیٹھ کر وہی ارشاد اور بیعت اور ارشاد کا کام کرتے رہے۔ 3 سال سفر میں لگائے، پھر اس کے بعد 22 سال کے قریب گلبرگہ شریف میں قیام فرمایا۔ آپ کی عمر 104 سال کی ہے۔ اللہ نے 104 سال کی عمر بخشی۔ 40 سال کی عمر میں نکاح کیا، 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اتنا محبت کرتے تھے اپنے اللہ والوں سے، ایک مرتبہ اپنے شیخ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ پالکی میں بیٹھ کر اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا، تو ان کے بال لمبے لمبے تھے۔ گیسو کے معنی آتے ہیں بال، دراز کے معنی آتے ہیں لمبے، گیسو دراز معنی لمبے بال والے۔ پالکی کے اندر بال اٹک گئے اور پالکی جا رہی ہے تو بال کتنا کھینچے جاتے ہیں اور درد ہوتا ہے، لیکن اپنے شیخ کو تکلیف نہ ہو، ہمارے استاذ کو، میرے مرشد کو تکلیف نہ ہو، اس واسطے بالوں کی تکلیف برداشت کرتے رہے۔ جب منزل پر پالکی پہنچی تب وہاں پالکی کی لکڑی سے اپنے بال چھڑائے، یہ درد برداشت کیا۔ جب خواجہ نصیر الدین رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ میرے مرید نے میری محبت میں تکلیف برداشت کی ہے، تو اس وقت ایک جملہ فرمایا۔ کیا شعر تھا؟ ہر کے مرید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیز کے او عشق باز شد۔ جو کوئی خواجہ گیسو دراز کا مرید بن گیا، اللہ کی قسم اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ اللہ کا عاشق بن گیا۔ ایسی محبت اپنے شیخ سے تھی۔ اور کوئی صوفی جاہل نہیں ہوتا ہے، مزاروں پہ بیٹھنے والے مجاور حرام خور نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی داڑھی مڈا ہوا، زلفے لمبے رکھ کر نماز چھوڑنے والا، وہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں فلاں ولی کا عاشق ہوں، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، مکار ہے۔ جتنے اللہ والے گزرے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ والے عالم ہوتے تھے، نیک ہوتے تھے، شریعت سے اوپر نہیں اٹھ جاتے تھے۔ اب ہم نیک بن گئے، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، داڑھی کی ضرورت نہیں، پردے کی ضرورت نہیں۔ آنے والی عورتوں سے بے پردگی، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا، یہ حرام کام اللہ کے نیک بندے نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے اتنا علم دیا تھا ان کو کہ اس زمانے میں ان کا لقب دیا گیا تھا سلطان القلم۔ سلطان القلم لقب کا مطلب ہے کہ کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، بہت اہم کتابیں۔ ان میں سے ایک کتاب حنفی مسلک میں عقیدے کی ایک کتاب ہے فقہ اکبر کے نام سے، شرح فقہ اکبر آپ نے لکھی، تفسیر کی کتاب قرآن کی تفسیر لکھی، معارف العوارف، عوارف المعارف کی شرح لکھی، شرح فصول الحکم، رسالہ قشیریہ کا ترجمہ، جوامع الکلم، 14 بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ اور آپ سمجھ لیجئے کتابیں لکھنے والا شخص جاہل نہیں ہوتا ہے۔
पता चला सूफी वो होता है जो आलिम भी हो, सूफी वो होता है जो शरीयत का पाबंद भी हो। औरतें हजरत से बैत करने के लिए आती थी तो एक बड़ा बर्तन रख देते, बर्तन के दूसरी तरफ औरत हाथ पानी में हाथ रख देती, इधर बर्तन के पानी में हजरत हाथ रख के बैत करते थे। कभी किसी गैर महरम औरत को हाथ में हाथ नहीं दिया। ऐसे पर्दे के साथ, ऐसे एहतमाम के साथ अगर कोई 2-3 बार मुस्तकिल हदिया ला कर देता, तीसरी बार उसके साथ रहना भी छोड़ देते, इस वास्ते कि रोज़ाना खाना टाइम पे मिल रहा है तो नफ्स को जो फाका मिलना चाहिए वो फाके की नेमत से महरूम हो जाएंगे। फाका रहकर अल्लाह का जो नूर हासिल होता है, रोज़ाना खाने से वो नूर हासिल नहीं होता। आज भी आप गुलबर्गा जाएंगे तो मालूम होगा कि वहाँ गुलबर्गा की जो इनकम होती है, मज़ार की इनकम से एक कॉलेज भी चलाते हैं, यतीम खाना भी चलाते हैं। बुजुर्गाने दिन वो होते हैं जो जिंदा रहते हैं तो भी नफ़ा पहुंचाते हैं, मरने के बाद भी उनके नाम से लोगों के लिए खैर के फैसले होते हैं। लेकिन बुजुर्गाने दिन वो नहीं होते, दिल की नमाज पढ़ लेते हैं, बैठे बैठे यहीं पर मक्का मदीना जाके नमाज पढ़ के आ जाते और दाढ़ी मुड़ा के बैठ के हराम खोरी करते रहते। खाने का टाइम आया तो टिका के मंदी बिरयानी खाते, नमाज का टाइम आया तो बोलते हैं मदीना पढ़ के आया नमाज, वहीं खा ले के आना खाना, फिर यहाँ क्यों खा रहे, नमाज वहाँ पढ़ने जा रहे तो खाना वहाँ खा के नहीं आ सकते। ये शैतानियत करने वाले अल्लाह वाले नहीं होते हैं। तो ये ज़िक़ादा के महीने को बंदे नवाज का महीना कहा जाता है हज़रत ख्वाजा गैसुद्दरास की वजह से।